نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر دورہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم 5ویں پارے کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ 5واں پارہ جو کہ سورہ النساء کی آیت نمبر 24 سے شروع ہوتا ہے۔ مضمون وہی ہے جو پیچھے پچھلی آیت میں 23 میں تھا، اسی کی کنٹینیوٹی یہاں پہ ہے۔ اس میں محرمات کی بات آئی تھی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں والمحصنات من النساء، محسنات میں سے یعنی وہ عورتیں جو کہ خاندانی ہیں، جو پہلے سے شادی شدہ ہیں عورتوں میں سے، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے اس کے جو کہ جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ محرمات کی کنٹینیوٹی ہے کہ وہ بھی محرمات ہیں تمہارے لیے جو پہلے سے شادی شدہ ہوں اور کسی کے پہلے سے نکاح میں ہوں۔ اور محسنات ہا صاد نون اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے قلعہ بند، یعنی قلعے کے اندر، تو نکاح کے قلعے میں جو عورتیں بند ہوں وہ بھی محرم نامحرم ہیں دوسروں کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور پھر اس کے اندر جو قوانین ہیں ان کی تم نے لازماً پابندی کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے اس کے علاوہ یہ جو بتا دی گئی ان کے علاوہ تمام عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، لیکن ان کو نکاح کے ساتھ ساتھ حق مہر ان کا ادا کیا جائے گا، اور پھر ان کے ساتھ نکاح کا تعلق ہوگا۔ حق مہر کے علاوہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور پھر بتا دیا گیا کہ جو حق مہر ہے وہ آپس کی رضامندی سے ہونا چاہیے، اور لیکن اگر تم کسی خاندانی مسلمان عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، تم ان کا نان نفقہ دینا تمہارے لیے مشکل ہے، تو تمہیں چاہیے کہ لونڈیوں سے نکاح کر لو، اور لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا، شرط ہوگی کہ وہ مومنہ ہوں، اور اگر کسی اور کی ہوں تو ان کے سرپرستوں سے اجازت لے کے ان سے نکاح کر لو۔ بار بار یہ بات رپیٹ کی گئی کہ نکاح کرنا ہے، چوری چھپے آشنائیاں نہیں کرنی، اور آزاد شہوت رانی نہیں کرنی۔ پھر کہا گیا کہ لونڈی اگر کوئی برا فعل کرے گی تو اس آزاد عورت کی نسبت اس کی سزا آدھی ہوگی، کیونکہ آزاد عورت کا مقام رتبہ زیادہ ہے، اس کے سہولیات زیادہ ہیں، تو اس کو سزا پوری ہوگی، لیکن اور لونڈی جو ہے جس طرح اس کے پاس کم سہولیات ہیں تو اس کو سزا بھی آدھی دی جائے گی۔ پھر رکوع نمبر 2 شروع ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ وہ ان طریقوں پر تمہیں چلانا چاہتا ہے جس پر کہ گزرے ہوئے صلحاء چلا کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کچھ پابندیاں بتا رہا ہے کہ ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، گویا کہ خودکشی وغیرہ بھی حرام ہے، باطل طریقے سے مال کھانا، سود، رشوت، چوری، ڈاکہ، یہ سب چیزیں منع ہیں۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے جو شخص بھی ظلم کے ساتھ ایسا کرے گا وہ ضرور جہنم میں جھونکا جائے گا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بہت خوشخبری کہ تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساکت کر دیں گے اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے۔ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ اکبر الکبائر، کبیرہ گناہ، جو مختلف حدیث میں مختلف ان کی تفصیلات ملتی ہیں، لیکن ایک اصول کی بات جس سے اللہ نے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو، جس پہ حد جاری ہوتی ہو، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور مختلف کبیرہ گناہ جو ہیں وہ کفر ہے، شرک ہے، قتل ناحق ہے، یتیم کا مال کھانا، سود، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، بیت اللہ کی بے حرمتی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ یہ ایک حدیث میں نے بیان کی، بے شمار اس میں مل جاتی ہیں۔ جو بھی کبیرہ گناہ ہے ان سے بچنا ہے، اگر انسان ان سے بچے گا تو اللہ اتنا رحیم ہے کہ چھوٹے موٹے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم میں سے کسی کو زیادہ دیا اللہ نے تو تم اس کے مقابلے میں حسد نہ کرو، زیادہ کی تمنا نہ کرو۔ جو اللہ نے دیا عورتوں کو اور جو اللہ نے دیا مردوں کو وہ اللہ کا رحمت ہے، بس اللہ سے اس کا فضل ہی مانگتے رہو۔ رکوع نمبر 3 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مرد عورتوں پر قوام ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ قوام جو ہے اس کا ترجمہ جو ہے وہ قوام، محافظ،
متکفل، مدبر، منظم، یعنی کہ آرگنائزر ایک طرح سے جس کو آپ کہیں۔ اور یہاں پہ بتا دیا گیا کہ ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دی اللہ نے اس بنا پر، اور وجہ بھی بتا دی گئی کہ کیوں، کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اور ایک تو جسمانی قوت ان کی زیادہ ہوتی ہے، نمبر دو مال کمانے والے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آرگنائزر بنا دیا مرد کو عورتوں کے اوپر۔ اور قوام کا ایک ترجمہ جو ہے وہ حاکم بھی کیا گیا۔ اور حاکم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے حاکم جو ہیں وہ تمہارے خادم ہیں۔ تو اصل میں حاکم اس لیے کہ وہ گھر والوں کی کفالت کرتا ہے اور ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ اس کو عورتوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے وہ مرد کو قوام بنایا ہے۔ تو اس سے ہمیں کبھی بھی یہ ذہن میں خیال نہیں آنا چاہیے کہ عورتوں کو دبا دیا گیا، بلکہ دراصل ایک بہتر طریقے سے گھر کا نظام چلانے کے لیے ایک بہتر طاقتور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہمارا محافظ اور متکفل بنایا اور ہمارا حاکم بنایا۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ جو عورتیں سرکشی کریں انہیں اپنی سمجھاؤ، نمبر ایک، نمبر دو ان کو خوابگاہوں میں الگ کر دو، اگر پھر بھی بات نہ مانے تو انہیں مارو کے بارے میں واضح ہو جانا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو نہیں مارا، مارنا تو دور کی بات، آپ نے کبھی کسی کو ڈانٹا بھی نہیں، اور آپ نے فرمایا تم میں سے اچھے لوگ وہی ہیں جو کبھی بھی اپنی بیویوں کو نہیں ماریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے اس کا مطلب پوچھا گیا تو انہوں نے مسواک دکھا دی اور کہا کہ جیسے اس سے سرزنش کی جائے، یوں جیسے ہم بچے کو جھنجھوڑتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، بالکل ایسے ہی اس کا مطلب ہے۔ مارنے کا یہ مطلب نہیں، نعوذ باللہ چہرے پر یا جسم پر ایسی مار لگائی جائے کہ نشان پڑ جائیں، بلکہ بالکل صرف جھنجھوڑنے کے لیے، وارننگ کے لیے جیسے کہ۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے اگر لڑائی کا تمہیں میاں بیوی کے درمیان خدشہ ہو تو ایک مرد کے رشتہ داروں میں سے حاکم آ جائے اور ایک بیوی کے رشتہ داروں میں سے حاکم آ جائے، اور صلح بہرحال بہتر ہے، صلح کرانی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بہترین تناسب بتایا گیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، پھر ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔ قرآن پاک میں 4 مقامات پر اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق آیا، اور پھر اس کے بعد رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی گئی۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو نیکیاں کرتے ہیں اللہ سے ان کا حال چھپا نہیں رہ جاتا۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہیں مانی، اس کی نافرمانی کرتے رہے تو منع کریں گے کاش زمین پھٹ جائے، یعنی ہر دور کا پیغمبر اپنے دور کے لوگوں پر گواہی دے گا، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں لایا جائے گا ان کے اوپر گواہی دینے کے لیے۔ ایک اور جگہ پہ آتا ہے امت مسلمہ نے بھی گواہی دینی ہے ان کے لیے۔ اور پھر رکوع نمبر 4 شروع ہو جاتا ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ اے لوگو یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہ دوسرا حکم شراب کی حرمت کے بارے میں آ گیا۔ پہلے کہا گیا اس میں کچھ ذائقہ ہے، سرور ہے، فائدہ ہے، لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے۔ اب دوسری حالت بتا دی گئی، اگر تم شراب کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی کہ وارننگ دے دی گئی کہ یہ بری چیز ہے۔ پھر آخری حکم آ جائے گا سورہ المائدہ میں، تو یہاں پہ بتایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم بیمار ہو، سفر میں ہو، اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر تیمم کر لیا کرو، مسح کر لیا کرو، یعنی تیمم کا حکم بتایا جا رہا ہے۔ تیمم کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، یعنی تم ارادہ کر لو، وضو اور غسل کے لیے ایک تیمم کافی ہو جائے گا۔ اور تیمم کے لیے اگر کسی کو حیض ہو، نفاس ہو، اس کے لیے بھی تیمم کافی ہے، اور اگر جنابت کا ہو معاملہ تو بھی تیمم کافی ہو جائے گا، اس صورت میں اگر پانی نہ ہو تو۔ اور تم نے لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ علم کتاب
کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا اور انہوں نے ضلالت کے خریدار ہو گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بات کرتے ہیں تو یہ لوگ، ان کو کہنا چاہیے سمینا و عصینا، سوری ان کو کہنا چاہیے سمینا و اطعنا، اور وہ کہتے ہیں سمینا و عصینا، ہم نے سن لیا لیکن ہم نافرمانی ہی کریں گے۔ تو اللہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دھیان سے سنا کرو، تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے۔ رکوع نمبر 5 شروع ہے جس میں اللہ کہہ رہا ہے تم نے ان لوگوں کو دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا لیکن وہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں۔ جبت کہتے ہیں سحر، اور طاغوت سے مراد ہے شیطان۔ یہ حضرت عمر کا قول ہے، یعنی جبت یہ جو کاہنوں کو، جادوگروں کو مانتے ہیں، اور طاغوت جو اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں، اپنی بات منوانا چاہتے ہیں اللہ کے حکم کے مقابلے میں، تو یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا کیا تم نے ایسے لوگوں کو دیکھا؟ ایسے لوگوں پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے اس کا پھر کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ اور اللہ فرما رہا ہے ان لوگوں کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے، جس میں جب ان کو ڈالا جائے گا ان کے بدن کی کھالیں گل جائیں گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اور ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی اور رسول کی اطاعت کریں، اور صاحب امر کی، یعنی جو کہ حکومت کے ان کے اوپر ہوں، ان کی اطاعت کریں۔ رکوع نمبر 6 شروع ہو گیا جس میں بتایا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں کہ جو اہل کتاب ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ان کے پاس موجود ہے لیکن یہ طاغوت کی طرف رجوع کرتے ہیں اور شیطان انہیں بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ اللہ کی بات مانتے اور جو رسول نے بھیجا اس کی بات مانتے، اور پھر جو انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا یعنی پہلے غلطیاں کی اس کے اوپر معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتے، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا پاتے۔ گویا کہ غلطی انسان سے ہوگی لیکن اپنی غلطی پہ معافی مانگ لے گا تو اللہ معاف فرما دے گا۔ رکوع نمبر 7 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اے ایمان لانے والو ہر وقت تم مقابلے کے لیے تیار رہو دشمنوں سے، شیطان کے ساتھیوں سے، اور جیسا موقع ہو تم ویسے ہی ان کے ساتھ مقابلہ کرو۔ اس کا مطلب ہے جنگ کی صورت ہو تو جنگ، اور اگر بحث مباحثے کی ہو یا علمی طور پہ ہو تو پھر ویسے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے کیونکہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ لیکن یہ جو لوگ آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں اور ان کے لیے ان کا اللہ نے بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ اور رکوع نمبر 8 میں اللہ فرما رہا ہے کہ جب ان کو لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، وہ لوگوں سے ایسے ڈر رہا ہے جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور وہ اس سے گھبرا رہے ہیں کہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا گیا، کیونکہ مکہ میں جنگ منع کر دی گئی تھی لیکن مدینہ کی طرف ہجرت کے دوران اس کا اجازت دے دی گئی اور تفصیلات پھر مدینہ میں آ کے ملی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم لوگ موت سے ڈر رہے ہو، موت تو جہاں بھی تم جاؤ گے وہاں پہ آ جائے گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میدان جنگ میں آئے یا نہیں، بستر پہ بھی موت آ جائے گی۔ تم خواہ کسی مضبوط عمارتوں میں بند ہو جاؤ، موت تو تمہیں وہاں پہ بھی آ جائے گی۔ تو اللہ کا حکم مان کے تمہیں چاہیے کہ جنگ کرو، اللہ کا حکم مان کے اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے، اور اگر اس میں تمہاری موت آ گئی تو وہ شہادت کی موت ہے، اور اس کے بدلے میں بے شمار اجر اللہ نے تمہارے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ پھر ایک بہت اہم نکتہ اللہ فرما رہا ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیان ہوتا۔ قرآن کی صداقت کی گواہی یہ ہے کہ اس کا ایک ہی مضمون ہے جو شروع سے آخر تک چل رہا ہے۔ اور پھر بتایا گیا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کوئی خبر سنتے ہیں تو اسے لوگوں تک بغیر چھان پھٹک کیے اس کے لوگوں تک پھیلا دیتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے اس چیز سے سختی سے منع کیا گیا۔ یہ آج کے دور کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ ہم جیسے واٹس ایپ کے اوپر جو میسیجز آتے ہیں بغیر تحقیق کیے وہ آگے پہنچا دیتے ہیں، تو اس طرح کی چیزوں سے منع کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ اللہم انا اعوذ بک من عذاب النار، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ رکوع
9 شروع ہو رہا ہے کہ جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اسے بہتر طریقے سے اس کو جواب دو، اور کم از کم اسی طرح سے، اور تم سب کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا جس میں کوئی شک نہیں، گویا کہ اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے اسے بہتر طریقے سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جو تمہارے درمیان محبت کو قائم کرے گی، اور وہ ہے افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو، کیونکہ پہلے ذکر ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جو علم دیا تھا سب سے پہلا علم سلام کرنے کا دیا تھا کہ سلام کیسے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اگر وہ ہجرت سے باز رہیں، اگر وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہیں، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا گیا کہ وہ لوگ جو ہجرت نہ کریں ان کا پھر تمہارے اوپر کوئی ذمہ نہیں۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ ان میں کچھ ایسے منافق بھی ہیں جو کہ ان کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو اگر وہ تمہیں ملیں تو وہ جہاں تم انہیں پاؤ انہیں پکڑو اور ان کو قتل کرو، اور پھر وہ جو جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں ان کے لیے حکم دیا گیا یہ۔ اور پھر اللہ نے کہا اگر وہ صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تمہارے اوپر، تمہاری طرف، تو پھر تم ان پر دست درازی کی تمہیں کوئی گنجائش نہیں۔ رکوع نمبر 10 شروع ہو رہا ہے جس میں بتا دیا گیا کہ کسی مومن کا کسی دوسرے مومن کو قتل اگر غلطی سے قتل کر دے تو اس کو یہ چاہیے کہ اس کا کفارہ دے، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، دیت مسلمت، دیت ادا کرے، اور الا یہ کہ وہ خود ہی دیت کو معاف کر دیں۔ یعنی اگر یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کا بدلہ تم پڑھ چکے ہیں قصاص، لیکن اگر غلطی سے یعنی ایکسیڈنٹ وغیرہ میں کوئی قتل ہو گیا یا کچھ اس طرح ہو گیا تو پھر اس کی دیت دینی ہوگی، اور گھر والوں کو اس کی دیت دینی ہوگی، لیکن صرف دیت ہی دینا کافی نہیں ہے، بلکہ ساتھ بتا دیا گیا کہ توبہ استغفار کرنی ہے۔ پھر اگر ایک مومن کو غلام کو آزاد کرنا ہوگا، پھر اگر غلام نہ ملے تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے۔ یہ اس صورت میں کہ اگر مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ پھر ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اگر وہ مسلمان بھائی نہیں کوئی اور کسی قوم سے تعلق رکھتا ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ یہ ہے۔ لیکن ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کسی کو قتل کرے گا اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، استغفر اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کا قتل تمام دنیا کے تباہ و برباد ہو جانے سے زیادہ بدتر ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی مسلمان کے قتل میں تمام کائنات بھی انوالو ہو جائے تو اللہ رب کریم ان تمام کے تمام لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا، استغفر اللہ العظیم۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ 2 قسم کے لوگ مسلمان ہیں، ایک وہ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں بہانہ کر کے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی نسبت جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے رکوع نمبر 11 کے اندر کہ وہ لوگ جو اپنے نفس پر ظلم کرتے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ اللہ نے کیا کہ فرشتوں نے کہا کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ گویا کہ بتایا یہ جا رہا ہے یہاں پہ کہ ایک جگہ پہ باغیوں کا کافروں کا غلبہ ہو، اور وہ مسلمان جو مسلمان تو ہو گئے لیکن بغیر کسی معذوری کے مجبوری کے کافر قوم کے اندر ہی مقیم تھے اور نیم کافرانہ زندگی بسر کر رہے تھے وہاں پہ۔ ظاہر ہے جب وہاں پہ ان کو اپنے اسلام کے اوپر عمل کرنے کی نہیں ملتی، اجازت نہیں ملتی، ان لوگوں کے لیے حکم ہے کہ وہ پھر ایسی جگہ سے ہجرت کر جائیں، لیکن اگر وہ ہجرت نہ کریں تو اللہ نے کہا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی وہ پھر بالفعل تو مسلمان نہ ہوئے نا، قول سے اسلام قبول کر لیا لیکن عمل کافروں جیسے کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں مجبوری ہے، ہم ان کے درمیان رہ رہے ہیں، اس لیے ہمیں حرام بھی کھانا پڑ رہا ہے، حرام کام بھی کر رہے ہیں، نماز روزی کی پابندی بھی نہیں کر رہے، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ضرور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہاں جو بے بس ہیں، نہیں نکل سکتے اور اللہ کے راستے میں ہجرت نہیں کر سکتے، ان کو اللہ تعالیٰ ان کا اجر اللہ کے پاس موجود ہے۔
رکوع نمبر 12 جس میں بہت اہم حکم دے دیا گیا کہ اگر تم سفر کے لیے نکلو تو نماز کو مختصر کر لیا کرو، نماز قصر کی اجازت دی جا رہی ہے، جبکہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ اس کے اوپر ہمارے ہاں آج کے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو اس وقت تھا جب کافر ستاتے تھے، ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ کا قرآن کا جو حکم ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، اور جو نہیں اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ قرار دے دیا، لیکن یہ حکم منسوخ نہیں ہے۔ حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش کی، یہی والی جو لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی تھیں، تو اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قصر کی اجازت ایک انعام ہے جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے، لہٰذا اس کے انعام کو قبول کرو۔ یعنی امن اور خوف دونوں حالتوں میں قصر کی جا سکتی ہے، اور کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ تشریف لے گئے مدینہ سے، حالانکہ وہاں پہ ان کا اپنا گھر تھا، لیکن جب وہاں تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے 2 ہی رکعتیں پڑھی، حالانکہ آپ کو کسی اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں تھا۔ اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں، امام ابو حنیفہ کا بتا دیتی ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ 53 میل سفر ہو تو اس میں قصر کیا جا سکتا ہے۔ 15 دن اگر کہیں پہ آپ نے کرنا ہو، اسٹے کرنا ہو، قیام آپ کا جو ہے، اگر وہاں پہ 15 دن ہو یا اس سے زیادہ کی نیت ہو تو آپ نہیں پڑھیں گے قصر نماز، لیکن اگر 15 دن سے کم ہو یا 15 دن ہو تو آپ قصر نماز ہی پڑھیں گے۔ فرض کو 2 پڑھیں گے، سنت نوافل اگر آپ کو سہولت ہے تو آپ پڑھ لیں، لیکن فرض کو 2 ہی پڑھیں گے۔ اور پھر جنگ کی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نماز بعض جماعت کو کا حکم دیتا ہے کہ وہ طریقہ سکھایا کہ جنگ کی حالت میں بھی نماز جب بعض جماعت کا اہتمام کرو، اور اس کا طریقہ بتایا گیا کہ پہلے ایک لوگ پڑھ لیں، وہ ایک صف پڑھ لے، وہ پیچھے چلے جائیں، دوسری صف امام کے پیچھے آ کے پھر وہ پڑھ لے۔ تو یہ سبحان اللہ جماعت کے ساتھ نماز جو ہے جنگ کی حالت میں بھی اس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر رکوع نمبر 13 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کتاب حق کے ساتھ تمہارے طرف نازل کی گئی ہے کہ تم اللہ سے چھپا کر کوئی کام نہیں کر سکتے، لیکن اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ مضمون جو پہلے گزر چکا دوبارہ آیا کہ اگر کوئی برا فعل کر گزرے، اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ رکوع نمبر 14 شروع ہو رہا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خفیہ سرگوشیاں نہ کیا کرو، کیونکہ عام طور پر ان میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کوئی صدقہ خیرات کی تلقین کرنے کے لیے یا کسی نیک کام کی تاکید کرنے کے لیے خفیہ سرگوشی کرے تو البتہ بھلی بات ہے، لیکن احتیاط کیا کرو، کیونکہ جب بھی 2 بندے آپس میں سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں، ارد گرد جتنے بھی لوگ ہوں وہ بدگمان ہو جاتے ہیں شاید ہمارے خلاف کوئی بات کی جا رہی ہے۔ پھر رکوع نمبر 15 آ گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں، اس کے سوا سب کچھ معاف کیا جا سکتا ہے۔ شرک کرنے والے شیطان کو، باغی شیطان کو اپنا دوست بناتے ہیں، جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا تھا، اور اس نے اللہ سے کہا تھا میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ اس شیطان کو جس نے اللہ کی بجائے اپنا سولی اور سرپرست بنا لیا، سری نقصان میں پڑ گیا۔ شیطان آج ہمیں لمبی لمبی آرزوؤں میں نہیں الجھاتا کہ اچھا ٹھیک ہے ابھی تم بہت مصروف ہو، بچے ذرا بڑے ہو جائیں گے نا پھر دین کی طرف آ جانا، پھر نمازوں کی بڑھاپے میں آ کے نا ابھی تو بہت کام ہے، بڑھاپے میں آ کے اور کیا کرنا ہے، اللہ اللہ ہی کرنا ہے۔ یہ لمبی لمبی آرزوؤں میں ہمیں مبتلا کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جانوروں کے کان اب آج بھی پھاڑے جاتے ہیں دیوی وہ پیروں کے نام کے اوپر، اور خدائی ساخت میں رد و بدل اتنی کہ پتہ نہیں چلتا یہ عورت ہے یا مرد ہے، اتنی تبدیلیاں کر لیتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ۔ اس شیطان کے پیچھے چلنے والے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے اللہ کے پاس جنت کا وعدہ ہے۔ اور نیک عمل کرنے والے خواہ مرد ہوں یا عورت مومن ہوں گے تو انشاءاللہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور وہ جو حضرت ابراہیم کے طریقے کی پیروی کریں گے، وہ ابراہیم جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا، ابراہیم خلیلہ، خلیل صرف اللہ نے حضرت ابراہیم کو بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں کوئی انسان کسی انسان کو خلیل نہیں بنا سکتا، اگر بنا سکتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ گویا کہ یہ صرف اللہ کے پاس ہے یہ صفت کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اپنا خلیل بنا لے۔ رکوع نمبر یہاں سے 16 شروع ہو رہا ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ عورتوں کے بارے میں تمہارے سے فتویٰ پوچھتے ہیں، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کہ وہ احکام جو اس کتاب میں دیے گئے یتیم لڑکیوں کے متعلق
اور یتیموں کے متعلق تو ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ کام لو، اور جو اللہ نے تمہیں احکامات دیے ہیں ان کے اوپر عمل کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی آپس میں ان کو ایک دوسرے سے بے رخی کا خطرہ ہو تو کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ بیویوں کے ساتھ پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے، اور کبھی ایسا نہ ہو کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو۔ میں پہلے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر چکی ہوں، وہ قیامت کے دن ایسے اٹھایا جائے گا جیسے اپاہج زدہ شخص ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے اپنا طرز عمل درست کر لو، اور پھر ایک وارننگ دے دی گئی کہ اللہ اگر تم برے کام کرنے سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ پر دوسرے لوگوں کو لے آئے گا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 17 ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علم بردار بنو، انصاف کرو، چاہے رشتہ داروں کے ہی ساتھ ہی بات ہو، ہمیشہ انصاف کا معاملہ کرو۔ اور پھر ذکر کیا گیا ان لوگوں کا جنہوں نے ایمان کو کھیل بنا لیا، کہ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پرانے زمانے کے لوگوں کی ان کی بات ہو رہی ہے جو منافق تھے، اور اس طرح یہ میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے۔ کئی دفعہ ہم 100 نفل پڑھنے پہ آ جاتے ہیں، اور کئی دفعہ ہماری فرض نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں، یعنی ایک دفعہ ایمان لے آتے ہیں، دوسری دفعہ نہیں، یا پھر ہم روزمرہ زندگی میں بڑا کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ایمان پر چلیں، لیکن جیسے ہی کوئی شادی بیاہ کے معاملات آتے ہیں، جیسے مکس گیدرنگز ہوتی ہیں یا لوگوں کے اندر ہم جا کے بیٹھتے ہیں، وہاں پہ ہم بالکل بھول جاتے ہیں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو، گویا کہ پھر ہم کفر کی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے اور آپ نے اپنے ایمان کو ہر وقت سنبھال کے رکھنا ہے، چاہے ہم اکیلے ہوں، تنہائی میں ہوں یا محفل میں ہوں۔ اور اللہ فرما رہا ہے جو لوگ اللہ کو، اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، اور ان کو پوچھو کہ کیا تم عزت کے لیے ان کے پاس جاتے ہو؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، بے شک عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور اللہ کافروں کو اور منافقوں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ منافق کون ہے؟ جو کہ کلمہ پڑھتے ہیں، بظاہر مسلمان ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے ان کی ہمدردیاں بھی کافروں کے ساتھ ہیں، ان کا عمل بھی کافروں جیسا ہے، کہ ان کو کافروں کے ساتھ ہی ان کا انجام ہوگا۔ استغفر اللہ العظیم۔ اور اللہ فرما رہا ہے رکوع نمبر 18 میں کہ بے شک منافق جو ہیں اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے اٹھتے ہیں، اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو کہ سستی سے نماز پڑھتا ہے، دھوپ پیلی پڑھنے کا انتظار کرتا ہے، دھوپ پیلی پڑ جاتی ہے تو اٹھتا ہے، جلدی جلدی سجدے کرتا ہے، اس طرح کے جیسے مرغا زمین پر دانہ چگنے کے لیے ٹھونگ لگاتا ہے۔ تو اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ منافقوں جیسی نماز نہ ہو جائے ہماری۔ اللہ فرما رہا ہے یہ ڈاما ڈول ہے، نہ پورے اس طرف نہ پورے اس طرف۔ کل ہم نے پڑھا تھا ادخلوا فی السلم کافہ، تو اللہ فرما رہا ہے پورے کے پورے جو نہیں آتے وہ دراصل منافق ہوتے ہیں۔ اب یہ اس کا سمجھ لگ گئی کہ وہ منافق ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سب سے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائیں گے۔ استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ اور جو لوگ اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور مومنوں کا ہاتھ تھام لیں، اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لیں، ایسے لوگوں کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور اگر تم شکر گزار بندے بن کر رہو گے تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ تمہیں خواہ سزا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل کرے۔ اللہ فرما رہا ہے بے شک اللہ وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ارزقنا التفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک، والفہم لہ والمعرفۃ بمعانیہ، والنظر فی عجائبہ، والعمل بذلک ما بقیت، انک علی کل شیء قدیر۔